علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں جویری احسان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، جبکہ مقامی پولیس نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تھانہ ترخانے کے علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو کو چک نمبر 223 گاف بے کا رہائشی اشفاق، جو بذریعہ موٹر سائیکل سمندری سے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا، کہ 221 گاف بے کے قریب موٹر سائیکل سوار 3 نامعلوم ڈاکوؤں نے اسے روک لیا۔ ڈاکوؤں نے متاثرہ شہری کو 3500 روپے نقدی، ایک عدد موٹر سائیکل اور موبائل فون سے محروم کر دیا، جبکہ متاثرہ شہری کا پولیس کے حکام اعلیٰ سے ڈاکوؤں کو پکڑنے کا مطالبہ۔ اب رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری میں فائرنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ تھانہ صدر کے علاقے 385 گاف بے میں مخالفین نے فائرنگ کر کے غفران نامی شخص کو شدید زخمی کر دیا۔ غفران کو زخمی حالت میں سول ہسپتال سمندری لایا گیا۔ تشویشناک حالت کی صورتحال میں فیصل آباد ریفر کر دیا گیا، جبکہ مقامی پولیس مصروف کارروائی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں سونی وال کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا۔ نہر ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ زمینیں زیر آب آ گئیں۔ گندم کی تیار فصل بھی تباہ ہونے سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ محکمہ انہار کا عملہ اطلاع کے باوجود نہ پہنچ سکا۔ اہلیان دہ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس سے قصور شہر کی تمام نگرانی کرنی تھی، مگر صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ قصور میں کروڑوں روپوں کا پروجیکٹ ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ اس پر رپورٹ کریں گے قصور سے محمد عرفان میو۔ قصور میں بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کے بعد قصور کی ننھی زینب کا وقوع پیش آیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے قصور کو سیف سٹی پروجیکٹ میں شامل کیا گیا، جس کا مقصد قصور شہر کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی نگرانی کر کے کیمروں کی مدد سے ایسے واقعات کو ٹریس کر کے ملزمان تک رسائی میں مدد حاصل کرنا تھا، مگر ایک سال کے دورانیے میں کروڑوں کا پروجیکٹ ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ اس پر قصور کے ماہر قانون دان کا کہنا ہے کہ 90% وہ جو کیمرے تھے کلوز کیمرے وہ اب کام نہیں کر رہے یا چرا لیے گئے ہیں، اور جو کیمرے کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی کو جانپا نہیں جا رہا۔ یہ تو میڈیا والے ہیں جو بار بار جا کے چیک کرتے ہیں اور ہماری آگاہی کے لیے خبر چلاتے ہیں، ورنہ صورتحال بہت مخدوش ہے، اور کسی وقت بھی کسی جگہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے۔ ضلع قصور میں زینب قتل کیس اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات نے شہر کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی فضا کو سوگوار کر دیا تھا، جس پر جرائم میں کمی اور علاقے کی نگرانی کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصب تو کر دیے گئے، مگر بدقسمتی سے موجودہ انتظامیہ ان کو فعال نہ کر سکی۔ اس پر قصور کی ننھی زینب شہید کے والد امین انصاری کا کہنا ہے کہ قصور میں جو سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں کافی جو سیف سٹی کے کیمرے وہ کام نہیں کر رہے۔ اگر یہ مطلب پہلے بھی 1-2 دفعہ مجھے اس طرح کی جو الیکٹرانوں میڈیا کے توسط سے معلوم شکایت ملی ہے کہ جو آپ کے مطالبے پر قصور کو سیف سٹی قرار دیا گیا تھا زینب بیٹی کی وجہ سے، آج وہ کیمرے اس میں بیشتر کیمرے وہ کام نہیں کر رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی لمحہ فکریہ ہمارے لیے افسوس والی بات ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے یہ کیمرے فعال ہوں، اور جو قصور میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کو سد باب کے لیے ان کو لگایا گیا ہے تاکہ جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جب یہ کروڑوں کا سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا، اس وقت 450 کے قریب کیمرے قصور کی مین مقامات کی نگرانی کر رہے تھے، جن میں سے بیشتر آہستہ آہستہ خراب ہو کر بند ہو گئے۔ بعض مقام پر لگے ان کے ٹرانسفارمر بھی چوری ہو گئے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ ایک دفعہ پھر قصور کی طرف کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین سہیل بھٹی کے ساتھ محمد عرفان میو، 50 نیوز قصور۔ خبر شامل کرتے ہیں کہروڑ پکا سے۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں عوام کو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کے جو دعوے کیے تھے وہ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کمزوری کی وجہ سے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل 120 روپے میں فروخت ہونے والا لیمو 400 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ 140 روپے کلو والا سیب 200 میں اور 150 روپے کلو میں فروخت ہونے والی کھجور خود ساختہ اضافے کے ساتھ 350 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ سبزیوں اور دیگر پھلوں کی قیمتوں میں بھی منماز اضافے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کورونا جیسی موذی مہلک اور عالمی وبا سے شہریوں کو بچانے کے لیے دیپال پور میں ٹریفک پولیس بھی میدان میں آ گئی۔ ڈی ایس پی ٹریفک پیر ریاض احمد کی سربراہی میں ٹریفک پولیس کے نوجوانوں نے عام عوام میں اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے پہلے مرحلے میں دیپال پور کے مدینہ چوک میں ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا، جس میں شہریوں کو سینکڑوں کی تعداد میں گلوز، ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک پیر ریاض احمد کا کہنا تھا کہ عوام سماجی فاصلے کا خیال رکھے، بلا
بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس موذی مرض کورونا جو اس وقت عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے اس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کا مکمل خیال کریں تاکہ نہ صرف اپنے گھروں بلکہ اپنے محلے داروں اور دیگر شہریوں کو اس جان لیوا بیماری سے بچایا جا سکے۔ رخ کریں گے پنڈ آدم خان کا۔ اسلامک ہیلپ UK کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثرہ دہاڑی دار طبقے کے لیے رمضان راشن کی تقسیم کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین تحصیل پریس کلب حکیم سید اختر شاہ، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی منعقد ہوئی۔ اسلامک ہیلپ UK کے رہنما عبدالحفیظ ساکی نے کہا کہ ہمارا مشن خدمت انسانیت کا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس مشن پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم پوری تحصیل میں مستحقین کو گھر گھر راشن پہنچائیں گے۔ خبر شامل کریں گے ٹیکسلا سے۔ ٹیکسلا میں پرائز کنٹرول کمیٹی کی نشاندہی پر مین بازار اور چوک سرائے کالا میں اسسٹنٹ کمشنر محمد فہیم خان کا پرائز میجسٹریٹ طارق خان کے ہمراہ دبنگ ایکشن۔ عام روز بھی ریٹ لسٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے والے ریڑھی بانوں اور ٹھیلے داروں اور دکانداروں کے خلاف ایکشن کیا گیا اور 3 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور جرمانے بھی کیے گئے اور بعض کا سامان بھی ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر پرائز کنٹرول کمیٹی کے ممبران کا کہنا تھا کہ ریٹ لسٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے والوں اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر کے کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ علاقائی خبر نامے کے ساتھ فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز۔